جبکہ بعض محققین نے یہ بیان کیا کہ یہ معین الدین کاشانی رافضی کی ہے، یہ غریب نواز کی نہیں ہے۔ علامہ صاحب، میں آپ کی گفتگو کے رد میں کوئی جذباتی ڈاکٹرائن پیش کرتے ہوئے یہ نہیں کہوں گا کہ یوٹیوب پر آپ کی 20 ویڈیوز شاہ اسد حسین کانفرنس کے ٹائٹل سے اپلوڈ ہیں، نہ یہ کہوں گا کہ نصیر ملت نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ، شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ یا دیگر اکابرین امت اپنی گفتگو کی ابتدا ہی اس قطع شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین سے کیا کرتے تھے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمہ اللہ کی جانب جو دیوان منسوب ہے اس کا پہلا قطعی شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین ہے۔ میں یہ ساری باتیں ایک طرف رکھ کے آپ کی بات کو مان لیتا ہوں، کیونکہ آپ بریلوی مکتبہ فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، اس لیے سب سے بڑا اور اوتھینٹک فتویٰ آپ کے نزدیک بریلی شریف کا ہونا چاہیے۔ کیا آپ کی بات اصول حق اور سچ کے تقاضوں پر پورا اترتی ہے؟ کیا آپ کا یہ اعتراض حقیقت پر مبنی ہے؟ اس جواب کی تلاش میں بریلی شریف کا فتویٰ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلے بحث کی گئی ہے سوال کے جواب میں اس کی سند پر، اور آخر میں اس کا ترجمہ کرنے کے بعد لکھا گیا ہے کہ لا الہ اسد حسین، کہ حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے، اور رہی بات پڑھنے کی تو اس کا پڑھنا بالکل درست ہے۔ علامہ صاحب، اسی طرح ہند سے ایک اور فتویٰ دارالعلوم اہل سنت فیض رسول براؤں شریف سدھارتھ ناگپور یوپی الہند، حضرت علامہ غلام محمد صدیقی فیضی صاحب سے سوال کیا گیا اسی قطعے کی سند کے متعلق، تو جواب میں سند پر بحث کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اس کا ترجمہ لکھا اور پھر لکھا کہ حقا کے بنا لا الہ اسد حسین، حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے، اور رہی بات پڑھنے کی تو اس کا پڑھنا بالکل درست ہے اور منہج اہل سنت کے عین مطابق ہے اور جائز ہے۔ یہ اس فتوے کے آخری الفاظ ہیں۔ اب رہی بات آپ نے کن محققین کو پڑھا ہے تو میں وہ بھی عوام اہل سنت کے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ آپ نے جس تحقیق کو پیش کیا وہ تحقیق ہو بہو دارالفتاء دارالعلوم دیوبند الہند سوال نمبر 1,55,262 میں موجود ہے۔ اس شعر کی قطعے کی سند کے متعلق سوال ہوا تو جواب میں لکھتے ہیں کہ یہ کسی رافضی کا بنایا ہوا معلوم ہوتا ہے، حضرت اجمیری رحمہ اللہ کی طرف اس کی نسبت محل نظر ہے۔ اس ربائی میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت غلو سے کام لیا گیا، اسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور پھر نوٹ ہے، سوال میں مذکور شعر معین الدین کاسانی شیعی کا ہے، اس کا مفہوم شریعت کے خلاف ہے، معین الدین اجمیری رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے تحقیق پیش کی ہے وہ ہو بہو تحقیق دارالفتاء دارالعلوم دیوبند الہند میں سوال نمبر 1,55,262 نمبر پر موجود ہے۔ تو میں عوام اہل سنت سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تحقیق اہل سنت کے علماء کی نہیں بلکہ دیوبند مکتبہ فکر کے علماء کی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اہل سنت کے اسٹیجوں پر اہل سنت علماء کی تحقیقات پیش کی جائیں، نہ کہ مکتبہ دیوبند کے علماء کی تحقیقات پیش کر کے عوام اہل سنت کے ذہنوں میں شکوک اور شبہات پیدا کیے جائیں خانوادہ نبوت کی لازوال قربانیوں کے متعلق۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا زمین جائیداد کا نہیں ہے، عرض بہت سادہ ہے کہ جو بات اہل سنت کے منہج اور عقائد کے مطابق ہے وہی عوام اہل سنت تک پہنچائی جائے۔ ایسی باتیں جن کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں کوئی شک اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اس قطعے کی سند مشکوک ہے اور یہ کسی رافضی کا ہے، بھلے مان بھی لیا جائے تو پھر آپ اکابرین اہل سنت کے حوالے سے لوگوں کو ابہام میں مبتلا کریں گے، کیونکہ وہ اپنی گفتگو کی ابتدا میں یہ قطعہ پڑھتے رہے ہیں۔ سب چھوڑ دیں، آپ ہی کی 20 ویڈیوز اپلوڈ ہیں جن میں ٹائٹل شاہ اسد حسین کانفرنس کا ہے، تو اس لیے وہ عقیدہ اور نظریہ عوام اہل سنت میں پروموٹ کریں جس کی اصل عوام اہل سنت میں ہے، عقائد اہل سنت میں ہے۔ اگر عقائد اہل سنت میں اصل نہیں ہے تو ایسے عقائد کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔